الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفظين الخطائين الهالكين شفيعا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله المولى العظيم وصدق قدرنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں نے قرآن مقدس سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کی تذکرہ کرنے سے قبل انتہائی محبت کے ساتھ ایک زبان اختیار ہو کر دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جامع رحمت شمع بزم ہدایت نو شہیر بزم جنت اختر برز و رفت قاسم کنز و نعمت فرش کی زیب و زینت عرش کی شان و رفت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس منا میں جھوم جھوم کر درود پاک ہدیہ نشاور کریں اور پڑھی آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی والکرم علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج جو ہم اکٹھا ہوئے ہیں محترم جناب عاقب صاحب کے والد ماجد کا آج 40واں ہے اور پتہ نہیں کہ آج کے بعد انہیں یاد کیا جائے گا کہ نہیں. اللہ نہ کرے، کیونکہ ہر باپ کا بیٹے پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ باپ کو یاد رکھے. اور حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی محبت کا ثبوت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر دن کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لے اور زیارت کے غرض سے قبرستان پہنچے. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن ضرور حاضر ہو. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں کم سے کم ایک دن ضرور حاضر ہو. اور یاد رکھنا، بہرحال میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی بہت ہی معروف مشہور، خلق الموت والحیات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. اور کیوں پیدا فرمایا؟ میرا رب اسی جگہ جواب دیتا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں. کس چیز کے بارے میں؟ کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے کس کا اچھا عمل ہے. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں پیدا فرمایا وہ صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، کہ ہمیں عبادت ہی کرنی ہے. کیوں؟ اس کے متعلق کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اے دنیا والوں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے. اتنا شعر نہیں آتا ہے کیونکہ نقیب اعظم صاحب بیٹھے ہوئے میری نظر میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار پڑھتے ہیں. کل تو ایسا جو ایک شعر پڑھ دیا اپنی تقریر میں، یا کیا کہتے ہیں خطابت میں،
تو حضور پیارے میاں صاحب خود ہنسنے لگے، اور آج صبح کے جب میں مدرسہ پہنچا، جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے وہ نقیب صاحب کہاں گئے جو ایک شعر پڑھ دیا اور صبح سے لے کر اب تک ہزاروں کی سو کی تعداد میں بھیڑ لگی ہے تعبیر دینے کے لیے۔ تو ایک تعبیر دے کے جائے تو جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ ناجا نہ ہو، ورنہ اس تلے پہ جان پہ بس خاکی کفن رہ جائے گا۔ معزز سامعین، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ بے شک اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، اس لیے پیدا فرمائی تاکہ تمہاری آزمائش ہو، کہ جس مقصد کے تحت رب تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی ہماری آزمائش ہو کہ تم میں سب سے کس کا اچھا عمل ہے، سب سے بہتر عمل کون سا۔ اللہ، یہ موت یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت کو پیدا فرمایا تو اس کو بے شمار پردوں سے ڈھانپ دیا گیا، بہت ساری زنجیروں سے جکڑ دیے گئے، اور فرشتوں سے اسے پوشیدہ کر دیا۔ وجہ اس کی یہی تھی پردہ پوشی کرنے کی، تاکہ کوئی فرشتہ اس موت کی آواز کو سن نہ سکے، تاکہ موت کو جان نہ سکے کہ موت یہ ہے کیا چیز، یہ کہاں رہتی ہے، یہ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک متعدد مدید کے بعد، مدید زمانے کے بعد، جب رب تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ موت کو اپنے تسلط میں جما لو، چونکہ موت کے بارے میں کسی کو پتا نہ تھا، کوئی نہ جانتا تھا، اس کی آوازیں کسی کو معلوم نہ تھی، موت کو کہاں رکھا گیا تھا کسی کو پتا نہ تھا، لیکن رب تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کے سامنے میرے رب نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، اس کا نام موت ہے اور اسے تم اپنے تسلط میں جما دو۔ اللہ اکبر۔ پہلی بار جب فرشتوں نے موت کا نام سنا تو حیرت میں پڑ گئے اور بارگاہ یزدی میں عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار عالم، یہ موت کیا چیز ہے، یہ موت رہتی کہاں ہے، یہ کہاں رہتی ہے، موت کس چیز کا نام ہے۔ اے میرے اللہ، ہم موت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم موت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ موت کا رنگ کیسا ہے، موت یہ کہاں رہتی ہے، موت یہ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حکم رب تعالیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے تمام حجابت کو جب اٹھایا گیا، اللہ اکبر، اور فرشتوں کی نظر جب اس موت پر پڑی، پہلی نگاہ جب موت پر پڑی، پڑھتے ہی 1000 سال تک فرشتے بے ہوش، 1000 سال تک فرشتے بے ہوش ہو گئے، اور جب 1000 سال کے بعد جب فرشتوں کو ہوش آیا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، تو نے اتنی بڑی طاقتور چیز پیدا فرمائی، اسی کا نام موت ہے۔ جہاں تک ہمارا علم ہے، جہاں تک ہماری وسعت ہے، اے میرے اللہ، موت سے بڑھ کر کے کوئی چیز تو نے پیدا نہ کی، اور موت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی، اے میرے فرشتوں، میں اس سے بھی بڑا ہوں، محبت سے سبحان اللہ، میں اس سے بھی بڑا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ
अल्लाहु अकबर निकलने के बाद अर्ज किया मेरे अल्लाह तू मुझे इजाजत दे दे कि मैं जमीन और आसमान में इजाजत ऐलान ना कर दूं, मैं जमीन और आसमान में ऐलान करना चाहता हूँ, मेरे अल्लाह मुझे इजाजत दे दे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को इजाजत दी और इजाजत देने के बाद मौत ने आसमान और जमीन की तरफ मुखातब करके कहा, हे आसमान और जमीन वालों जरा गौर से होश से सुनो, मैं वो मौत हूँ जो बाप बेटे के दरमियान जुदाई डालती हो, मैं वो मौत हूँ जो भाई बहन के दरमियान जुदाई डालती हो, मैं वो मौत हूँ जो भाई बहन के दरमियान जुदाई डालती हो, मैं वो मौत हूँ जो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीका पैदा कर देती हो, मैं वो मौत हूँ जो बड़े बड़े पहलू को, बड़े बड़े खूबसूरत हसीन और जमील घरों को बर्बाद कर देती हो, मैं वो मौत हूँ जो कब्रों को आबाद कर देती हो, मैं वो मौत हूँ जो बादशाहों को अमीरों को तबाह व बर्बाद कर देती हो। अल्लाहु अकबर, ये इसी चीज का नाम है मौत। मौत के बारे में फरिश्तों को बयान ना था कि मौत क्या चीज है, लेकिन हमें भी उसका एहसास नहीं है। होगा जब वो वक्त आए। ये मौत ये किसी को नहीं छोड़ती, हर हाल में आनी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के जिन जुमला अंबिया किराम और कयामत तक होने वाले जितने भी औलाद आदम हैं सबको मौत की पता चली। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, हर हाल में मौत का मजा चखना है, क्योंकि मेरे रब करीम का ऐलान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना ही चाहिए। मौत से किसी को रुस्तगार नहीं, फकत सिर्फ फर्क इतना है कि आज हो तो कल हमारी बारी, आज हो तो कल हमारी बारी। अल्लाहु अकबर, मौत इतनी बड़ी ताकतवर चीज है, हमारी आंखों के सामने रोजाना न जाने कितने जनाजे उठाए जाते हैं और देखते हैं अपनी आंखों से। जो दुनिया में हद से ज्यादा गुनाह का मुर्तकिब होता है, दुनिया में रब ताला उसको सजा का फरमाता है, ये देखने के बावजूद हम गुनाह के काम से बाज नहीं आते। हम वालिदैन के नाफरमानी करते हुए नजर आते हैं, हम बड़ों का हमें अदब नहीं, छोटों पर हमें शफकत नहीं, नमाजों की पाबंदी नहीं, अक्सर और बेशतर हमें तारिक सलात पाए जाते हैं। इतने सारे जनाजे देखने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को सलाम के पाबंद बनाए, अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। बात चल रही थी मौत की कि मौत से आप कहीं नहीं बच सकते। मेरा रब फरमाता है वलो कुंतुम फी बुरूज मुसज्जदा, अगर के तुम बंद किलों में, बंद कोठरियों में पहुंच जाओ, तब भी तुम बच नहीं सकते, मौत वहां भी आ पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अहद था, आपका ये गुलाम जो आपसे आपकी बारगाह में आपकी खिदमत किया करता था, एक मर्तबा उसने मालिकुल मौत को देखा। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं, क्योंकि जब कोई बंदा दुनिया में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर के पहले ही वो जगह मुकर्रर कर देता है कि कितना दिन उसको दुनिया में रहना है, क्या खाना है, क्या रोज़ी है, कितना क्या करेंगे। का एक चाहने वाला तू आप हम मिलेंगे अभी 2 घंटे, इनको बुलाते रहे 2 घंटे पे भी हम मिलेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं तो रात हम कल आएगा, हम जाके तेरी ठीक है। ठीक है। कहाँ जा रहे थे? कहाँ चले?
छुट्टी ले लो, 1 बजे तक तो प्रोग्राम है कल। आप हवा को हुक्म करे कि वो हवा मुझे हिंदुस्तान के सरजमीन में पहुंचाए। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हवा को हुक्म दिया। हुक्म पाते ही वो हवा उसे उड़ाकर हिंदुस्तान के सरजमीन में लाया और लाने के बाद मलिकुल मौत भी पीछे पीछे वहाँ आ पहुँचा। दूसरे दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में मलिकुल मौत हाजिर हुआ, सलाम अर्ज करने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा कि मलिकुल मौत तो बार बार उस इंसान को क्यों घूर रहा था, बार बार क्यों देख रहा था, वजह उसकी क्या थी? वो डर के बारे में वो हिंदुस्तान के सरजमीन में चला गया। अर्ज किया कि हुजूर मुझसे दरखास्त थी कि हुजूर आप हवा को हुक्म करे कि हवा मुझे हिंदुस्तान के सरजमीन में पहुंचाए। चुनांचे मैंने हवा को हुक्म दिया और हवा उसे हिंदुस्तान के सरजमीन में पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, मलिकुल मौत ने अर्ज किए, ए या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तस्लीम बात असल ये थी कि इसकी तकदीर में लिखा हुआ था, अल्लाह का हुक्म था कि इसके रूह को मैं हिंदुस्तान के सरजमीन में कब्ज़ करूं। और अभी के मुल्क यमन में आपकी बारगाह में खड़ा था, मैं परेशान था कि मुल्क हिंदुस्तान कहाँ है और यमन कहाँ है। इसका वक्त ही बहुत ही मुख्तसर है। इतने कलील वक्त में, इतने कम वक्त में मैं हिंदुस्तान के सरजमीन में इसके रूह को कैसे कब्ज़ करूं, यही मैं सोच रहा था और बार बार मैं देख रहा था। चुनांचे उसने अपना ख्याल आपकी बारगाह में जाहिर कर दिया और आपने हवा को हुक्म दिया, हवा ने उसे हिंदुस्तान के सरजमीन पहुंचाई और मैं भी पीछे पीछे उस मुकर्रर वक्त पर पहुंच कर उसको मौत से किसी को रुस्वाई आज वो तो कल हमारी बारी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बस एक बुलबुला है पानी का। कोई भरोसा नहीं। ये मौत एक बहुत ही भयानक चीज है कि मौत का नाम सुनते ही अल्लाहु अकबर, अगर आप गौर से उस पर तवज्जो दें और सोचें तो आधी जिंदगी आपकी ऐसी खत्म हो जाएगी कि मौत को रब ताला ने इतनी बड़ी ताकत अता फरमाई, इतनी बड़ी कुव्वत दी कि उससे कोई नहीं बच सकता। चाहे आप जलकर मर जाए, डूब कर मर जाए, कूद कर मरे, एक्सीडेंट हो करके मरे, या कोई जानवर आपको खा ले, आप हिसाब और किताब से बच नहीं सकते। ये तो बात है कि मौत के बारे में इंसान का क्या ख्याल है, क्या सोच है, इसका अंदाजा उसे उस वक्त लगता है जब उसका वक्त पूरा होता है। जब कोई बंदा इस दुनिया से जाना चाहता है, जाने का इरादा करता है, उसका वक्त दुनिया में खत्म हो जाता है, तो मलिकुल मौत यानी मौत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। मौत सामने खड़ी हो जाती है तो नफ्से अम्मारा जो हर इंसान के साथ खास है, हर इंसान में पाई जाती है, वो नफ्से अम्मारा उससे पूछता है कि ये मौत तू कौन है और कहां से आया है और मुझे तू क्यों देख रहा है। अल्लाह अकबर। चुनांचे वो मौत कहता है कि मेरा नाम मौत है, जिसका तू दुनिया में मेरा नाम सुना करता था लेकिन मेरा रंग देखा नहीं था, मैं कहाँ रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे कितनी ताकत दी है तू नहीं जानता है। मैं वही मौत हूँ जो तुम्हारे रूह को कब्ज करने के घर से आया हूँ, तुम्हें रब की बारगाह में पहुंचाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। चुनांचे मौत की ये बात सुन करके वो इंसान घबरा जाता है। तभी तो जब इंसान का वक्त करीब होता है ना, जब इंसान मरने के बिल्कुल करीब हो जाता है तो बिल्कुल उसकी कैफियत अलग हो जाती है, दुनिया से बाखबर हो जाता है और देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी सोच में, किसी फिक्र में डूबा हुआ नहीं, वो मौत ही के बारे में वो सोचता है कि मैंने इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं की थी। मौत आकर के कहती है कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुनांचे ये सुन करके वो इंसान अपना करवट बदल लेता है और करवट जब बदलता है तो दूसरी तरफ वो मौत आकर के भी खड़ी हो जाती है
وہ نفس امارہ کہتا ہے کہ اب تک تو گئی نہیں، کیوں کھڑی ہے؟ پھر موت کہتی ہے کہ میں جانے والا نہیں، میں تمہارے روح کو قبض کرنے آیا ہوں، تمہیں لینے کے گھر سے آیا ہوں۔ میرا نام موت ہے، میں وہ ہوں جو آج تک کسی کو میں نے بخشا نہیں ہے۔ میں وہ موت ہوں جو تمہارے دادا و پردادا کے روح کو قبض کیا۔ میں وہ موت ہوں جو تمہارے والد کے روح کو قبض کیا تھا۔ میں وہ موت ہوں جو تمہاری والدہ ماجدہ کے روح کو قبض کیا تھا، تو وہ موجود تھا مگر کچھ نہ کر سکا۔ میں وہ موت ہوں جو تمہارے آبا و اجداد کے روحوں کو میں نے قبض کیا تھا، ان کے بیٹوں کے سامنے مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ اور آج میں تیری روح کو قبض کرنے کے گھر سے آیا ہوں۔ تمہارے بال بچے، بیوی بال بچے سب دیکھ رہے ہوں گے مگر کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ میں نے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا ہے، میں نے امیروں کو نہیں چھوڑا ہے، میں نے رسولوں کو نہیں چھوڑا، میں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، میں نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ اولاد آدم میں سے جتنے بھی قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے میں کسی کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ یہ سن کر کے وہ انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت کہتی ہے اب اس انسان سے کہ اے انسان اب بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا۔ اے انسان، اے دنیا سے جانے والے، اے دنیا سے رخصت ہونے والے، اب بتا کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا، دنیا کا رنگ کیسا ہے، دنیا کا چال چلن کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ انسان کہتا ہے کہ رائے تو ہاں مکارا، میں نے جو کچھ بھی دنیا میں دیکھا یہ سب کے سب مکار ہے، یہ سب کے سب ایک دکھاوا ہے، یہ سب کے سب دکھاوا کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ موت ایک بہت ہی بھیانک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ایسی طاقت عطا فرمائی جو کسی کو نہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ موت کی کتنی بڑی طاقت جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا تو آپ برداشت نہ کر سکے موت کو نہیں، بلکہ جب کسی کافر انسان کہ روح کو جب جس حالت میں ملک الموت قبض کرتا ہے، وہ طاقت تو دور کی بات، اس کے روح کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام و تسلیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا دوست، اپنا رفیق اور شفیق بنایا، اے اللہ کیا میں اسے خوشخبری نہ سنا دوں؟ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام و تسلیم جب دربار ابراہیم خلیل اللہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد جب خوشخبری سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ ملک الموت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری اسے دی ہے، اور روح دو طریقے کے قبض کیے جاتے ہیں، کچھ مومنوں کے روح قبض کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور کفار و مشرکین کے روحوں کو قبض کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ کیوں نہ میں اسرائیل سے پوچھوں، اے اسرائیل، اے ملک الموت، ذرا وہ صورت کو مجھے دکھا دے کہ جب تو کسی کافر کے روح کو قبض کرتا ہے تو اس وقت تمہارا روح کیسا ہوتا ہے، اور جب تو کسی بندہ مومن و مومنہ کے روح کو قبض کرتا ہے تو اس وقت تمہاری شکل و صورت کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ میرا وہ رخ دیکھ نہ سکیں گے۔ چنانچہ بار بار اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد ملک الموت نے کہا
اے اللہ کے خلیل آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں، اپنا چہرہ مبارک پھیر لے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنا چہرہ مبارک کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل آپ دیکھیں۔ چنانچہ جب پہلی بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت کی وہ صورت دیکھی جس شکل و صورت میں کفار و مشرکین کے روح کو قبض کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ سر آسمان پر ہے، پیر زمین پر، سر سے لے کر کے پیر تک اتنے کالے بال، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بےہوش ہو گئے، کشی طاری ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پکار اٹھے، کہے اٹھے بارگاہ خداوندی میں، اے اللہ، موت کو تو نے اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی اور اسرائیل علیہ السلام و تسلیم کو تو نے اتنی بڑی بھیانک شکلیں دی، کفار و مشرکین کو اگر عذاب نہ بھی دیتا تو کفار و مشرکین کے لیے اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ کا دیکھ لینا اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو کتنی بڑی بھیانک شکل ہوگی کہ جب روح کو قبض کرتا ہے، اس شکل صورت کی کیفیت کا یہ عالم ہے۔ ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ کے خلیل بے ہوش ہو پڑے تو اب موت کی کتنی طاقت ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ چنانچہ پھر فرمایا کہ اے اسرائیل، اب مجھے وہ بتاؤ کہ جس شکل و صورت میں تو مومن و مومنہ کے روح کو قبض کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد پھر عرض کیا کہ سرکار آپ متوجہ ہوں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف ملاحظہ فرمایا، دیکھا تو وہ چیزیں دیکھا کہ جیسا کہ کوئی اللہ کا نور کی چمک، ایک جھلک، ایک شعاع نکلی ہو، نکل کر کے چھپ گئے ہو اتنے آسانی سے۔ دیگر الفاظ صوفیاء کرام نے اس نقشے کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جیسا کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں سو رہا ہو اور دودھ پی رہا ہو، اور پیتے پیتے بچہ سو جاتا ہے، مگر بچے کو خبر نہیں ہوتی، بچے کی ماں کو خبر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ کب۔ اتنی آسانی کے ساتھ مومن مومنہ کے روح کو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قبض کرتا ہے۔ وہ نسخہ کون سا نسخہ ہے کہ جس کے لیے ہماری موت بہت ہی آسان ہو، کہ بالکل تکلیف نہ ہو۔ تو رب کریم کے محبوب بندہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرمایا۔ وہ نسخہ کون سا نسخہ؟ اسے آپ کان سے نہ سنیں بلکہ دل کے کان سے سنیں۔ وہ نسخہ یہ کہ ایک مرتبہ حجرہ عائشہ میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک پر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آپ کے غلاموں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں؟ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جن کا حشر شہیدوں کے ساتھ میرے کریم آقا مسکرائے فرمائے کہ ہاں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے میدان میں شہداء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ چنانچہ میرے کریم آقا نے کیا ہی بہترین اور اچھا نسخہ فرمایا، اے ام المؤمنین، وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر میرے غلاموں میں اگر کوئی میرا چاہنے والا 24 گھنٹے کے اندر یعنی دن اور رات
اس میں خریدنے کے لیے پیسے نہیں لگیں گے، صرف 20 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنا میرا مہربان رب نے مہربان نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک اچھا نسخہ عطا فرمایا کہ اگر میرے غلاموں میں کوئی صرف 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لیتا ہے تو کل قیامت کے میدان میں شہدائے کرام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے، یہ درخواست ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو دن و رات میں کم سے کم 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات، نئی بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کتنے ہیں؟ ہم تو صرف ہم کو بھی اتنا ہی معلوم تھا کہ ایک فرشتے کا چہرہ ایک ہی ہوگا، مگر جب تفسیر المفسرین حضرت کے عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت میں نے پڑھی تو اس میں لکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے چہرے کتنے ہیں؟ صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے کریم آقا اپنے فرمان کے درمیان ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں بتاؤ کہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری جو رب تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو عطا فرمائی اس کے چہرے کتنے ہیں؟ سب تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ چہرہ تو ایک ہی ہوگا۔ چنانچہ سب کے سب خاموش ہے، کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن صحابہ کرام کا ادب و احترام یہ تھا کہ فوراً پکار اٹھے کہ اللہ عالم و رسولہ فدا کے ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ بتائیں، اللہ رسول ہی زیادہ جانتا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 6 چہرے عطا فرمائے، 6 چہرے عطا فرمائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ 6 چہرے کیسے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، ایک چہرے تو سامنے کی جانب ہوتا ہے، ایک پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک مشرق کی طرف ہوتا ہے، ایک مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور ایک آسمان کی طرف ایک چہرہ ہوتا ہے، اور ایک چہرہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ 6 چہرے کیوں؟ روح قبض کرنے کے لیے تو ایک ہی چہرہ کافی تھا، مگر یہ 6 چہرے کیوں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 6 چہرے عطا فرمائے۔ وہ 6 چہرے کی وجہ یہ ہے کہ جو چہرہ مشرق کی جانب ہے اس سے مشرق والوں کے روح کو قبض کرتا ہے، اور جو چہرہ مغرب کی جانب ہوتا ہے اس سے مغرب والوں کی روح کو قبض کرتا ہے، اور جو چہرہ سامنے ہوتا ہے اس سے مومنہ کی روح کو قبض کرتا ہے، اور جو چہرہ پیچھے ہوتا ہے اس چہرے سے کفار و مشرکین کی روح کو قبض کرتا ہے، اور وہ چہرہ جو آسمان کی طرف ہوتا ہے اس چہرے سے آسمان والوں کی روح کو قبض کرتا ہے، اور جو چہرہ زمین کی طرف ہوتا ہے اس چہرے سے زمین والوں کے چہرے کو قبض کرتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے 6 چہرے، موت کو آپ یاد کریں انشاءاللہ العزیز۔ کیوں کہ ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، جو سنگ دلی کا شکار تھا، دل پتھر کی طرح تھا، گل نہیں رہا تھا، رحم نام کی کیا چیز ہے انہیں خبر نہ تھی۔ چنانچہ عرض کی کہ اے ام المؤمنین، اے مسلمانوں کی مائیں، میں کیا کروں؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کر۔ اس خاتون نے جب سنا صرف موت کو یاد کرو تو سنگ دلی کی بیماری ختم، شکایتیں ختم ہو جائیں گی،
चुनाचे यकीन तो था लेकिन दिल में कुछ बेचैनी थी। ये नुस्खा लेकर के जब इस पर अमल करना शुरू किया, चंद दिन ही गुजरा था कि संगदिली का शिकार खत्म हो गया, रहम दिल बन गई। जो पत्थर की तरह दिल था वो बिल्कुल मोम की तरह हो गया। उस दिन के बाद उम्मुल मोमिनीन के दरबार में हाजिरी दी। सलाम अर्ज़ा पेश करने के बाद अर्ज करने लगी, हे उम्मुल मोमिनीन, आपने क्या ही बहुत ही अच्छा और प्यारा नुस्खा अता फरमाया है। मैंने इस नुस्खे को अपनाया, अपनी मौत को याद करता रहा, अपनी मौत को याद करती रही और जो मेरे अंदर संगदिली की बीमारी थी हो जाती। और इब्तिदाई इस्लाम में, नबी के इब्तिदाई ज़माने में ये था कि कोई भी नबी का गुलाम अपने मौत को याद ना करे। और रबी अक्सर फरमाया करते थे सहाबा किराम से कि मौत को याद ना करो, मौत को याद ना करो। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को बुलाकर फरमाया, ए मेरे सहाबियों, अपनी मौत को याद करो, अपनी मौत को याद करो, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है कि जब कोई बंदा अपनी मौत को याद करता है तो साथ ही साथ उसके तमाम के तमाम आमाल उसके आंखों के सामने आ जाता है। आखिरत की उन्हें फिक्र हो जाती है, तौबा करने का उन्हें मौका मिल जाता है कि हमें इस दुनिया से छोड़ करके उस दुनिया में प्रवेश करना है, उस दुनिया में जाना है। और साथ साथ मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया कि जाओ हर हफ्ते में जिनके आबा व अजदाद गुजर चुके हो अपने कब्रिस्तान में जाकर के दुआएं मत करो, इजाजत है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि जिनके आबा व अजदाद या वालिदैन गुजर चुके हो तो कम से कम हफ्ते की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। महीने में एक मर्तबा जरूर कब्रिस्तान में हाजिरी दे। और अगर आपको सूरतें याद नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि इतनी चारों कुल पढ़ने का हमारे पास वक्त हो या अच्छी तरीके से वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें, तो इतना आप जरूर करें कि अव्वल आखिर 3 मरतबा शॉर्टकट में दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ ले, और पढ़ने के बाद मुख्तसर अंदाज में दुआ करें। मेरे करीम आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास में वो तासीर रखी है कि अगर कोई बंदा सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ करके बस देगा तो उस कब्रिस्तान से 40 साल से आजाद होगा। ये सूरह इखलास शरीफ की तासीर है, तो आप जरूर इतना कहें। और अगर इतना भी ना हो तो कम से कम इतना आप जरूर कहें अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इतना आप जरूर कहें, इतनी भी कंजूसी ना करें। आप जानते हैं कि कंजूसी करने का नतीजा आप देख रहे हैं, कितने हम पर जुल्म के पहाड़ बरसाए जा रहे हैं, हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद ही, इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। तो बस एक रास्ता सिर्फ हमारे पास है, वो है दुआ। वो दुआ जंगो-जजाल संग्राम करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों कि सूफिया इकराम का ये फरमान है कि जब कोई बंदा मुसीबत में हो, मुसीबत ज़दा हो, तो उन्हें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, सौम और सलात से दुआ मांगने की जरूरत है। बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगने की जरूरत है कि दुआ ये तमाम इबादतों का मकसद। दुआ एक ऐसी चीज है, दुआ ही तो ऐसी चीज है जिससे दुआ के जरिए से तकदीरें बदल जाती है। तकदीरें बदलती नहीं, लेकिन मेरे करीम अल्लाह ने दुआ में ऐसी तासीर रखी है कि दुआ ही ऐसी चीज है जो उम्र को बढ़ा देती है। दुआ ही ऐसी चीज है जो उम्र को दराज कर देती है। दुआ ही ऐसी चीज है तो तमाम आफत और बलिया से उन्हें छुटकारा मिलता। लेकिन दुआ ऐसी होनी चाहिए जो हैसियत के मुताबिक हो,
جو حیثیت کے مطابق ہو، ایسی دعا نہ ہو جو اپنے مطلب کی دعا ہو، جو اپنے مطلب کی دعا ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، صبر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن مجھ پر پھر بھی اتنی ساری پریشانی میرے اللہ نے مجھے دے دیا ہے کہ دعائیں میری قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دعا ہوتی ہے قبول کرنے کی، دعا ہوتی ہی ہے قبول کرنے کی، چاہے آپ جس انداز میں دعا کریں، لیکن دعا قبول ہونے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے، کیسے؟ ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو میرا رب اس کی تاثیر دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے، اور ایک دعا کی تاثیر وہ ہوتی ہے کہ بندہ کو دنیا میں دیا نہیں جاتا بلکہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اس دنیا میں پرورش کرے گا تو اس دعا کی تاثیر اسے دے دیا۔ آج کے بعد یہ نہ کہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا ہوتی ہے، دعا کا معنی ہی ہوتا ہے قبول۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ دعاؤں کا تاثیر ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے اور کچھ آخرت میں ملتی ہے۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ آخرت والی چاہیے۔ تو آج کے بعد آپ شکایت نہ کریں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، روزی روزگار میں برکت نہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، خرچے زیادہ ہو رہے ہیں، آمدنی کا ذریعہ گھٹ گیا ہے، کم ہو چکا ہے۔ یہ سب شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کمیاں ہمارے اندر ہے، وہ کمیاں ہمارے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا تو بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا، وہ دعا ہے کہ دعا کے ذریعے سے ہم جو چاہے اپنی تقدیریں بدل سکتے ہیں، اپنی تقدیریں بدل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی عمر مقرر کر دی جاتی ہے، نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، نہیں گھٹ سکتی نہیں بڑھ سکتی، لیکن ایک دعا ہے، ایک دعا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ صدق دل سے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تو وہ تقدیریں مل جاتی ہیں، عمر دراز بنا۔ اگر کوئی اللہ والا مرد کامل درویش کامل کسی کے لیے دعا کرتے تو اس کی عمر میں درازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تبھی تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ پاور وہ طاقت دی ہے کہ تقدیر مبارک وہ کبھی بدلتی نہیں، مگر اب میں چاہوں تو وہ تقدیر مبارک کو بدل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تقدیر، تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری یہ کرنی ہے کہ کم سے کم جو نبی کے چھوٹے چھوٹے نسخے اس پر عمل کرنی ہے، اور ان کے وسیلے سے ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں گناہ کے کام سے بچائے، اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اے اللہ ہمیں روزوں کا پابند بنائے، اے اللہ ہمیں جھوٹ سے چغل کھوری سے بچائے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو اس دنیا میں امن و شانتی کے ساتھ رکھے، ہم سارے مسلمانوں کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا تو وہ دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور آخرت بھی اس کی بربادی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اولاد کے لیے یہی دونوں جنت اور جہنم ہے۔ اگر فرما بردار ہے بالاختصار تو یہی دونوں جنت ہیں، اور اگر نافرمان ہے تو یہی دونوں جہنم ہے۔ وہ حدیث پاک یاد ہے نا کہ ایک صحابی نے یہ منت مانگ لی کہ اللہ اگر میری منت پوری ہو جائے
تو میں کعبہ شریف کا و جنت کا اوپر والا حصہ اور نچلا والا حصہ کو بوسا دوں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو میں بوسا دوں گا. بہرحال جو بھی ہو دو روایتیں ہیں. چنانچہ جب اس کی منت پوری ہوئی نا، اب اس کے پاس پیسے تو ہے نہیں، کیسے وہ خانہ کا مکہ المکرمہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کی چوکھٹ کا وہ بوسا دے. چنانچہ نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میری منت پوری ہو جائے تو خانہ کعبہ کی جو اوپر والا حصہ ہے اسے بوسا دوں گا، نچلے والے حصے کو بوسا دوں گا، یعنی جنت کے چوکھٹ کو بوسا دوں گا. اب میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر چلا جا. اذهب الى بیتی، تو گھر چلا جا، تو گھر چلا جا اور اپنے والدین یعنی اپنے والد ماجد کے پیشانی کو بوسا دے دے اور اپنے والدہ ماجدہ کے قدموں کو بوسا دے دے، تمہاری منت پوری ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی پیشانی میں جنت کا چوپڑ والا حصہ ہے اور ماں کی قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نچلے حصے کو رکھا ہے. تو اسی لیے آپ بالکل اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہیں کہ میرا رب ہر چیز برداشت کرے گا، اب جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے شرک کے سوا اللہ معاف فرمائے گا. لیکن اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ اسے نہیں بخشے گا، اللہ اسے نہیں بخشے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے بخش نہ دے، جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے معاف نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہم سارے مسلمانوں کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرمائے. ٹائم چونکہ بہت کم ہے، میرے بولنے میں شرعی اعتبار سے کوئی اگر غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. السلام علیکم. مصطفیٰ پر کروڑوں سلام ہے خدا کی عطا پر کروڑوں سلام یا نبی مصطفیٰ پر کروڑوں سلام ہے خدا کی عطا پر کروڑوں سلام. آمینہ کا نصیب تو دیکھو ذرا جن کی گود میں آئے وہ نور خدا، دونوں عالم کے دلہا شہ انبیاء، دونوں عالم کے دلہا شہ انبیاء. قسمت آمنہ پر کروڑوں سلام اے خدا کی عطا پر کروڑوں سلام یا نبی مصطفیٰ پر کروڑوں سلام ہے خدا کی عطا پر کروڑوں سلام. اے حلیمہ تیری گھاس کی چوپڑی میرے آقا نے رکھے قدم جس گھڑی، عرش سے عرش تک مرتبے میں بڑھی، عرش سے عرش تک مرتبے میں
بڑی مادر مصطفیٰ پر کروڑوں سلام ہے خدا کی عطا پر کروڑوں سلام یا نبی مصطفیٰ پر کروڑوں سلام ہے خدا کی عطا پر کروڑوں سلام سلسلہ نقش بندی بڑا شاندار جس میں شامل ہوئے اولیاء باوقار اس میں ہے ولی شاہدہ کی عطا پر کروڑوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا نافع صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ یا شفیعنا یوم الحساب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله تعالى على خير خلق ونور ياشي محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا وحبيبنا وقريبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفظين الخطائين الهالكين شفيعا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد